السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والتانیث بالالف المقصورة اور تانیث با الف مقصورہ۔ تانیث کی کئی قسمیں، تانیث بالتا ہے، تانیث بالالف مقصورہ ہے، تانیث معنوی ہے، تانیث بالالف ممدودہ ہے۔ تو جس طرح باقی تانیث معنوی اور تانیث بالتا یہ منع صرف کا سبب بن سکتے ہیں، اسی طرح تانیث بالالف مقصورہ بھی تانیث وہ منع صرف کا سبب بن سکتا ہے، جیسے حبلہ ہے۔ اسی طرح الف ممدودہ بھی منع صرف کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے ان کے ساتھ اور سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تانیث معنوی اور تانیث بالتا کے ساتھ علم کا ہونا ضروری تھا، لیکن تانیث الف مقصورہ اور تانیث الف ممدودہ کے لیے اسباب منع صرف میں سے کسی اور سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں الف جو ہے کافی ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ کافی ہے اور سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کافی ہے؟ اس لیے کہ یہ قائم مقام سببین ہے، یہ قائم مقام سببین ہے، لہذا دوسرا سبب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حبلہ ہے، حبلہ میں الف مقصورہ ہے، یہ الف مقصورہ خود قائم مقام سببین ہے، ایک تانیث ہے، دوسرا الف کا تانیث کے ساتھ لازم ہونا ہے۔ والممدودہ اور الف ممدودہ جیسے حمراء ہے، کھینچ کے پڑھنے والے الف کو ممدودہ کہتے ہیں، یعنی کھینچ کے پڑھنا۔ تو فرماتے ہیں کیا یہ دونوں الف اسم کو منصرف ہونے سے روکتی ہیں۔ کیوں روکتی ہیں؟ اس لیے کہ دو سبب کے قائم مقام ہے، ایک تانیث، دوسرا تانیث کا الف کا تانیث کے ساتھ لازم ہونا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر جہاں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ یہ تو عبارت پیچھے پڑی ہوئی ہے، اصل ہم نے آج ادھر سے شروع کرنا ہے، کیا اما المعرفہ سے، یہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے اسی کو ختم کرو۔ فرماتے ہیں والتانیث بالالف المقصورہ اور تانیث با الف مقصورہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم کو منصرف ہونے سے خود الف ہی کافی ہے، یعنی الف مقصورہ کا ہونا، تانیث الف مقصورہ کا ہونا ہی کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کا حبلہ، جیسا کہ حبلہ ہے، یہ حبلہ کسے کہتے ہیں؟ حاملہ عورت کو کہتے ہیں، حبلہ حاملہ عورت کو کہتے ہیں، یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح صغرا، اسی طرح کبرا، اسی طرح کیا ہے حورا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ والممدودتی، اسی طرح تانیث با الف ممدودہ وہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، کا حمراء، جیسے حمراء ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ جلوہ ہے، اسی طرح کبرا ہے، یہ سب کے سب الف ممدودہ ہے۔ ممتنع صرفہما، یہ تانیث بالالف مقصورہ اور تانیث بالالف ممدودہ دونوں کا منصرف ہونا ممنوع ہے، یعنی دونوں غیر منصرف استعمال ہوں گے، دونوں غیر منصرف استعمال ہوں گے۔ اچھا، ان میں ایک ہی سبب کافی ہے، تانیث بالالف مقصورہ یا تانیث بالالف ممدودہ کا ہونا کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ البتہ ہر صورت میں کیوں کافی ہے؟ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ دو سبب کی جگہ میں قائم ہے، دو سبب کی جگہ میں قائم ہے۔ ایک سبب کیا ہے؟ التانیث، التانیثی، التانیث ولزومہ، لزومہ، لزومہ، یہ بالکل وہی صورت ہے جو ہم نے کہا تھا اسم فعل حرف، وہاں بیان کیے تھے۔ تو کیا ہے؟ ایک تو تانیث ہے، دوسرا کیا ہے؟ الف کا تانیث کے ساتھ لازم ہونا ہے۔ ایک سبب یہ ہو گیا کہ التانیثی تانیث ہو گیا، ولزومہ، اور دوسرا یعنی تانیث کے ساتھ الف کا لازم ہونا ہے، اس لیے اسے قائم مقام سببین کہتے ہیں۔ بس یہی تانیث بالالف چاہے مقصورہ ہو چاہے ممدودہ ہو، اس کا ہونا کافی ہے، یہی اسم کو غیر منصرف بناتا ہے۔
اما المعرفت مگر اسباب من صرف میں سے معرفہ معارف شش بوت مضمر اضافہ لمز لام و موصول و اشارہ. فرماتے ہیں کہ معارف تو 6 ہیں، لیکن ان 6 میں سے کون سی چیز معتبر ہے اسم کو غیر منصرف بنانے میں، یعنی اسباب من صرف میں کون سی چیز داخل ہے ان 6 میں سے؟ تو مصنف فرماتے ہیں فلا اما المعرفۃ فلا يعتبر فی منع الصرف منها، مگر معرفہ ان معارف میں سے اسم کو منصرف ہونے سے روکنے میں جس چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی لا يعتبر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے فی منع الصرف، اسم کو روکنے سے منصرف ہونے سے روکنے میں معتبر قرار نہیں دیا جاتا ہے، منہا ان معارف میں سے الا العلمیت، صرف علمیت معتبر ہے. علمیت کے علاوہ باقی 5 معارف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اسباب من صرف میں سے نہیں. تو العلمیت یعتبر کے لیے نائب فاعل ہے، معرفت مبتدا ہے، اور یعتبر باب افتعال سے فعل مضارع مجہول ہے اور صیغہ مفرد مذکر غائب ہے. اچھا، یعنی علمیت کے علاوہ 6 معارف میں سے صرف علمیت کے علاوہ کوئی اور معتبر نہیں ہے، علم ہی معتبر ہے. وتجتمع مع غیر الوصف، اور یہ معرفہ جمع ہوتی ہے معرفہ نہیں، معرفہ نہ کہو بلکہ علمیت جمع ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ مع غیر الوصف، وصف کے غیر کے ساتھ، لیکن خود وصف کے ساتھ جمع علمیت نہیں ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ علم میں تعین ہوتا ہے اور وصف میں عمومیت ہوتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں علم خاص ہوتا ہے اور وصف جو ہے عام ہوتا ہے. خاص اور عام جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ایک چیز ہو وہ خاص بھی ہو عام بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے علمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. اما العجمۃ، مگر عجمہ یعنی غیر عربی کو عجمہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ عربی کا نہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں، یعنی عربی زبان کے علاوہ باقی جتنے بھی زبانیں ہیں وہ عجمی ہیں، بس اسی سے عجمہ بن گیا ہے. فشرطها، پس اس کی شرط، کس کی شرط؟ عجمے کی شرط، ان تکون علما فی العجمۃ، شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو کس میں؟ عجم میں. عجمے کے لیے کیا شرط ہے؟ خود عجم میں علم ہونا شرط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وزائدۃ علی 3 احرف، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرف سے زیادہ ہو، وہ علم 3 حرف سے زیادہ پر مشتمل ہو. کہ ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم ہے، ابراہیم کیا ہے؟ یعنی یہ علم ہے. کہاں علم ہوا؟ عرب سے پہلے، عرب سے پہلے عجم میں علم ہوا ہے، نام ہو گیا ہے علم، اگر سمجھ میں نہ آئے تو. اچھا، او ثلاثی متحرک الاوسط، یا اگر 3 حرف سے زیادہ نہ ہو تو کم از کم ثلاثی ہونا چاہیے، یا تو ثلاثی ہونا چاہیے متحرک الاوسطی، ایسا ثلاثی کہ جس کا درمیان متحرک ہو، کا شطرہ، جیسا کہ شطرہ ہے، دیکھو یہ ثلاثی بھی ہے اور متحرک بھی ہے، متحرک الاوسط بھی ہے. لہذا شطرہ کیا کہتے ہیں؟ ابی بکر کے یا ابو بکر کے دیار کا ایک قلعہ، یعنی دیار ابی بکر کا ایک قلعے کا نام شطر کہتے ہیں. ابو بکر کا ایک قلعہ ہے اس کا نام ہے. فلجام منصرف، پس لفظ لجام جو ہے یہ منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لعدم العلمیت، علمیت نہ ہونے کی وجہ سے. کہاں؟ عجم میں علم
نہ ہونے کی وجہ سے۔ لجام کسے کہتے ہیں؟ لگام کو کہتے ہیں، لیکن یہ لگام کے لیے عجم میں علم نہیں ہوئی ہے، بعد میں عرب میں آنے کے بعد یہ اس کے لیے علم بن گیا، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ منع صرف کا سبب نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا لجام منصرف علم، عجم میں علم نہیں ہے۔ ونوح منصرف، اسی طرح نوح منصرف ہے، کیوں منصرف ہے؟ لسکون الاوسطی، شرط رکھی تھی کہ کیا عجم میں علم ہونا تو اس کے ساتھ کہا تھا 3 حروف سے زائد ہو، اگر ثلاثی ہو تو متحرک الوسط ہونا چاہیے، یہاں نوح ثلاثی ہے لیکن متحرک الاوسط نہیں ہے بلکہ ساکن الوسط ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ منصرف ہوگا، چونکہ متحرک الوسط ہوتا تو پھر اس صورت میں غیر منصرف ہوتا، جب متحرک الوسط نہیں ہے تو یہ منصرف ہوگا، لسکون الاوسط، درمیان ساکن ہونے کی وجہ سے۔